خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا چھٹا باب۔ اور بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے بعد 480ویں سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے چوتھے برس زیو کے مہینہ میں، جو دوسرا مہینہ ہے، ایسا ہوا کہ اس نے خداوند کا گھر بنانا شروع کیا۔ اور جو گھر سلیمان بادشاہ نے خداوند کے لیے بنایا، اس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اور اس گھر کی ہیکل کے سامنے ایک برآمدہ اس گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ لمبا تھا، اور اس گھر کے سامنے اس کی چوڑائی 10 ہاتھ تھی۔ اور اس نے اس گھر کے لیے جھروکے بنائے جن میں جالی جڑی ہوئی تھی۔ اور اس نے گردا گرد گھر کی دیوار سے لگی ہوئی، یعنی ہیکل اور الہام گاہ کی دیواروں سے لگی ہوئی گردا گرد منزلیں بنائیں، اور حجرے بھی گردا گرد بنائے۔ سب سے نچلی منزل 5 ہاتھ چوڑی اور بیچ کی 6 ہاتھ چوڑی اور تیسری 7 ہاتھ چوڑی تھی، کیونکہ اس نے گھر کی دیوار کے گردا گرد باہر کے رخ پشتے لگائے تھے، تاکہ کڑیاں گھر کی دیواروں کو پکڑے ہوئے نہ ہوں۔ اور وہ گھر جب تعمیر ہو رہا تھا تو ایسے پتھروں کا بنایا گیا جو کان پر تیار کیے جاتے تھے۔ سو اس گھر کی تعمیر کے وقت نہ مارتول، نہ کلہاڑی، نہ لوہے کے کسی اوزار کی آواز اس گھر میں سنائی دی۔ اور بیچ کے حجروں کا دروازہ اس گھر کے دہنی طرف تھا، اور چکردار سیڑھیوں سے بیچ کی منزل کے حجروں میں اور بیچ کی منزل سے تیسری منزل کو جایا کرتے تھے۔ سو اس نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا، اور اس گھر کو دیودار کے شہتیروں اور تختوں سے پاٹا۔ اور اس نے اس پورے گھر سے لگی ہوئی 5 ہاتھ اونچی منزلیں بنائی، اور وہ دیودار کی لکڑیوں کے سہارے اس گھر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اور خداوند کا کلام سلیمان پر نازل ہوا کہ یہ گھر جو تو نے بنایا ہے، سو اگر تو میرے آئین پر چلے اور میرے حکموں کو پورا کرے اور میرے فرمانوں کو مان کر ان پر عمل کرے، تو میں اپنا وہ قول جو میں نے تیرے باپ داؤد سے کیا تھا تیرے ساتھ قائم رکھوں گا، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان رہوں گا اور اپنی قوم اسرائیل کو ترک نہ کروں گا۔ پس سلیمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا، اور اس نے اندر کی دیواروں پر دیودار کے تختے لگائے۔ اس گھر کے فرش سے چھت کی دیواروں تک اس نے ان پر لکڑی لگائی، اور اس نے اس گھر کے فرش کو صنوبر کے تختوں سے پاٹ دیا۔ اور اس نے اس گھر کے پچھلے حصہ میں 20 ہاتھ تک فرش سے دیواروں تک دیودار کے تختے لگائے۔ اس نے اسے اس کے اندر بنایا تاکہ وہ الہام گاہ یعنی پاک ترین مکان ہو۔ اور وہ گھر یعنی الہام گاہ کے سامنے کی ہیکل 40 ہاتھ لمبی تھی، اور اس گھر کے اندر دیودار تھا جس پر لڈو اور کھلے ہوئے پھول کو نندہ کیے گئے تھے، سب دیودار ہی تھا، اور پتھر مطلق نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس نے اس گھر کے اندر بیچ میں الہام گاہ تیار کی تاکہ خداوند کے عہد کا صندوق وہاں رکھا جائے۔ اور الہام گاہ اندر ہی اندر سے 20 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی اور 20 ہاتھ اونچی تھی، اور اس نے اس پر خالص سونا منڈھا اور مصباح کو دیودار سے پاٹا۔ اور سلیمان نے اس گھر کو اندر خالص سونے سے منڈھا، اور الہام گاہ کے سامنے اس نے سونے کی زنجیریں تان دیں اور اس پر بھی سونا منڈا۔ اور اس پورے گھر کو جب تک کہ وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا اس نے سونے سے منڈا، اور الہام گاہ کے پورے مصباح پر بھی اس نے سونا منڈا۔ اور الہام گاہ میں اس نے زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی 10 ہاتھ اونچے بنائے، اور کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا اور اس کا دوسرا بازو بھی 5 ہی ہاتھ کا تھا۔ ایک بازو کے سرے سے دوسرے بازو کے سرے تک 10 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور 10 ہی ہاتھ کا دوسرا کروبی تھا۔ دونوں کروبی ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت کے تھے۔ ایک کروبی کی اونچائی 10 ہاتھ تھی، اور اتنی ہی دوسرے کروبی کی تھی۔ اور اس نے دونوں کروبیوں کو بھیتر کے مکان کے اندر رکھا، اور کروبیوں کے بازو پھیلے ہوئے تھے، ایسا کہ ایک کا بازو ایک دیوار سے اور دوسرے کا بازو دوسری دیوار سے لگا ہوا تھا، اور ان کے بازو گھر کے بیچ میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ اور اس نے کروبیوں پر سونا منڈا۔ اور اس نے اس گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کو نندہ کی، اور اس گھر کے فرش پر اس نے اندر اور باہر سونا منڈا۔ اور الہام گاہ میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کے دروازے بنائے۔ اوپر کی چوکھٹ اور بازوؤں کا عرض دیوار کا 5واں حصہ تھا۔ دونوں دروازے زیتون کی لکڑی کے تھے، اور اس نے اس پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کو نندہ کی اور ان پر سونا منڈا، اور اس سونے کو کروبیوں پر اور کھجور کے درختوں پر پھیلا دیا۔
ایسے ہی ہیکل میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کی چوکھٹ بنائی جو دیوار کا چوتھا حصہ تھی، اور صنوبر کی لکڑی کے 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ کے دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے اور دوسرے دروازہ کے بھی دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے تھے، اور ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کو اس نے کنندہ کیا، اور کھدے ہوئے کام پر سونا منڈا، اور اندر کے صحن کی 3 صفیں تراشے ہوئے پتھر کی بنائیں، اور ایک صف دیودار کے شہتیروں کی۔ چوتھے سال سیو کے مہینہ میں خداوند کے گھر کی بنیاد ڈالی گئی، اور 11ویں سال بول کے مہینہ میں جو 8واں مہینہ ہے، وہ گھر اپنے سب حصوں سمیت اپنے نقش کے مطابق بن کر تیار ہوا۔ یوں اس کے بنانے میں اسے 7 سال لگے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔